پھر اللہ کو ترسا گیا اللہ نے کہ جب یہ اتنا خالص ہے میرے ہی لیے کر رہا ہے تو آدمی کے دل میں یقیناً محبت بیٹھتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے مفتی صابر صاحب جو اس وقت مظفر نگر سبھاش نگر میں امام ہیں، خطیب ہیں وہاں کے، اور بڑے عالموں میں ہیں شہر مظفر نگر کے، یہ میری وجہ سے چل کر کے آئے۔ تو اب ہمارے ملا جی ارشاد صاحب میرٹھ سے چل کر کے آئے، میری وجہ سے چل کر کے آئے، تو اب میرے دل میں ان کی محبت بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟ بیٹھے گی۔ میں اپنے کام کو فارغ کروں گا، میں ان کے لیے وقت کو نکالوں گا، میں ان کے لیے وقت کو نکالوں گا، بھائی میری وجہ سے چل کر کے آ رہے ہیں۔ کل طبیعت خراب بھی تھی اور مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، میں دوائیاں کھائی، کچھ بھی کیا، ساتھ رہا، اور یہ میری وجہ سے پھر میری وجہ سے پھر یہ رات اس میں چلے مشورے میں، ایک میٹنگ تھی وہاں انہوں نے کام کیا، تو اب میرے دل میں کتنی عظمت بیٹھے گی۔ تو اسی طرح اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی مار بھی کھائے، لوگوں کے تانے بھی کھائے، اور پھر بھی اللہ کے لیے اس کے کام کو کرے، تو پھر اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پیار آئے گا اللہ کو پیار آئے گا۔ اب ہم چل کر کے ان کے پاس جائیں گے، یہ کہیں بھی ہوں گے تو یہ فوراً آئیں گے، بھائی میری وجہ سے چل کر کے آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور مجھے ملنا ہے، محبت وہاں سے پیدا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اللہ کے لیے کیا نام پریشانیاں اٹھا کر جو آدمی قائم رہتا ہے اللہ کے راستے پر، اس کے مغفرت کے درجے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کبھی مدرسوں میں جاؤ گے، فارغ ہوگے 1.5 مہینے کے بعد، اور فارغ ہونے کے بعد تم کوئی محترم بنے گا، کوئی مدرس بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، اور لوگ مخالفت کریں گے، ہم تو چھوڑ کے چل جائیں گے، چل اس نے کہہ دیا۔ نہیں، ان سب کو پی کر کے وہاں جم کے کام کرنا ہے، مخالفتیں برداشت کرنی ہے۔ مخالف بہت ہوتے ہیں اللہ والوں میں، اور خاص طور سے جو صحیح کام کرتے ہیں ان کے مخالف زیادہ ہو جاتے ہیں آج کل، اور جو دوغلا پن ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے نہیں ہوتے دوغلوں کے، وہ تو اس میں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، اگرچہ جب بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پھر اسے بھگا بھی دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جو آدمی صحیح ہوگا، جو صحیح انسان ہوگا، اس کے سامنے مخالفتیں آئیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نہا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تب بخاری شریف کی ایک حدیث لکھا کرتے تھے، پھر دوبارہ حدیث لکھنی، پھر غسل کرتے، پھر نہاتے، سمجھ کے، اور خوشبو لگاتے، نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ کوئی بھی حدیث بلا غسل کے یا بلا وضو کے نہیں لکھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یا رسول اللہ کدھر کی تیاری ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا امام بخاری آ رہے ہیں، ان کو لینے کے لیے آئے ہیں ان کے انتقال سے پہلے۔ لیکن ان کی بھی مخالفتیں ہوئی ہیں، ان پہ الزام تک بھی لگائے لوگوں نے، سمجھے؟ لیکن کام کیا ہے۔ آج انہی کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، رکھتی کہ نہیں رکھتی؟ جی۔ اس لیے جم کر کام کرنا ہے، کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرنا، نہیں گھبرانا، سمجھے؟ تو بہرحال اب جو آدمی جس کی وجہ سے رکے گا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسجد کا امام محلے کے لوگوں کی وجہ سے مسجد محلے کی ہے تو محلے کی مسجد کی وجہ سے رکتا ہے، تو مسجد کے لوگوں پر اس کی توجہ ضروری ہے۔ مدرسے کا مدرس، سمجھ گئے، وہ گاؤں والوں کی وجہ سے، اپنے متعلقین کی وجہ سے رکتا ہے کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارے مدرسے میں کام کریں گے یا محتمم کے انڈر میں کام کریں گے۔
اب محتمم کی ذمہ داری ہے اس کی تنخواہ کا انتظام کرنا، سمجھ گئے؟ اور محتمم کو سارا ملا ہوا ہے،